رمضان پلاننگ۔ جس طرح کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، اسی طرح رمضان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تیاری کی جاتی ہے۔ گھروں کی صفائیاں کرنا، گروسری اکٹھی کرنا، مختلف چٹنیاں بنانا، سموسے، کباب وغیرہ فریز کرنا شامل ہے۔ آئیے اس بار رمضان پلان کچھ مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ رمضان میں نیند اور کھانا تو کم ہو جاتا ہے، جہاں تک بولنے کا تعلق ہے تو عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہنے سے اس پر بھی کافی حد تک کنٹرول آ جاتا ہے۔ اب بات ہے روحانیت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے، جس کا انعام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، اس کی تیاری کتنی شاندار ہونی چاہیے، کتنی محنت درکار ہوگی۔ آئیے کچھ چیزیں پلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہر کام کو پراپر وقت ملے اور بہترین کوالٹی، خواہ وہ اللہ کا ذکر ہو، گھر کا کام ہو، نیکی یا بھلائی کا کوئی بھی کام کریں، پرفیکٹ ہو۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، جو بھی نیکی کا کام کریں گی بس اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ قرآن پاک باقاعدہ مقابلے سے گن گن کر پڑھے جاتے ہیں۔ ناظرہ قرآن تو الحمدللہ ہم سبھی نے پڑھا ہوا ہے۔ اس رمضان اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرہ پڑھنے سے مقصد پورا نہیں ہو جاتا، ٹھہر ٹھہر کر اس کے فہم کو سمجھ کر پڑھیں، تبھی ہمارے دل بدلیں گے، اس کے رموز و اوقاف کھل کر سامنے آئیں گے۔ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی، اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگیں۔ رب کا قرب پانے کے لیے رو رو کر فریاد کریں۔ روزے کی حالت میں حرام فعل یعنی غصہ، غیبت، بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، جھوٹ بولنا اور دوسروں کی دل آزاری کرنا، کسی کا حق مارنا، زیادتی کرنا وغیرہ سے ہمارا روزہ خراب نہیں ہوتا کیا؟ جو رشتے، جو لوگ، جو پیارے آپ سے ناراض ہیں، ان کو منا لیں، راضی کر لیں۔ خود کسی کی دل آزاری کا شکار ہوئے ہیں تو معافی کا انتظار کیے بغیر رب کی خاطر ان کو معاف کر دیں۔ ایک خوبصورت عمل درود پاک پڑھنے کا کرتے ہیں۔ اس رمضان سامنے والی ہستی کی شان کو دیکھتے ہوئے درود پاک پیش کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے جیسے پرتکلف انداز میں کسی کو کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ دل میں کسی نیکی جیسے کسی کی حاجت پوری کرنا، کھانا کھلانا، سحری و افطاری کا انتظام کرنا وغیرہ کا خیال آئے تو دیر مت کیجیے، اسے کر ڈالیے کہ پہلا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بعد میں شیطان وسوسے ڈال کر رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ایک ٹرینڈ بہت چل پڑا ہے، راتوں کو جاگنا، دن کو سونا، حالانکہ جاگ کر بھی دنیا داری ہی کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے ہم کب سمجھیں گے۔ کام کاج کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نمازوں کو شعوری طور پر پڑھیں، ترجمہ یاد کریں، الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں تو نہ صرف خشوع پیدا ہوگا بلکہ عبادت کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان کی سعادتیں نصیب کرے، صحت عطا کرے، ہمارے وقت میں برکت عطا کرے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول کر لے۔ آمین۔